بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی قد تترک الحقیقت بدلالۃ فی نفس الکلام مثالہ اذا قال کل مملوک لی فهو حر لم یاتک مکاتبہ ولا من اعتق بعضہ الا اذا نوى دخولہم الی آخرہ۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ کچھ مواقع اور اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں حقیقت متروک ہو جاتی ہے، جہاں حقیقت یعنی الفاظ کے حقیقی معنی کچھ مواقع پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب اس پر سوال یہ کہ وہ مواقع کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ تو اس سے پہلے کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ 5 مواقع ہیں ایسے جہاں حقائق الفاظ متروک ہو جاتے ہیں۔ 5 مواقع میں سے پہلے موقع کی تفصیل گزر چکی اور وہ یہ کہ دلالت عرف کی وجہ سے بھی حقیقت متروک ہوتی، یہ بات تو گزر چکی۔ آج ایک اور سبب ہے، ایک اور موقع ہے جس کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی، متروک سمجھ رہے ہو، چھوڑ دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدلالۃ فی نفس الکلام، یعنی خود کلام، کیا بول رہا ہوں؟ خود کلام بتا رہا ہے، خود کلام میں دلالت موجود ہے کہ حقیقت یہاں متروک ہے۔ تو خود کلام میں ہی اگر دلالت موجود ہو کہ حقیقت متروک ہو تو اس کی وجہ سے بھی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ نفس کلام ہی دال ہو کہ حقیقت متروک ہو تو نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت ترک کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ دوسرا موقع ہے، یہ وہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اتنا دیکھو۔ والثانی، اور دوسرا موقع یا دوسرا سبب، قد تترک الحقیقت، کبھی حقیقت متروک ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسرا سمجھ میں آیا؟ یعنی دوسرا سبب اور موقع جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بدلالۃ فی نفس الکلام، نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے، نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ تو دوسرا موقع جس کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا وہ کیا ہے؟ دلالت نفس کلام ہے۔ دلالت نفس کلام کہ خود کلام میں ہی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، خود کلام میں ہی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پوری حقیقت مراد نہیں ہے، یہاں تمام افراد مراد نہیں ہیں۔ خود کلام میں ہی کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہاں پوری حقیقت مراد نہیں ہے، دوسرے لفظ میں تمام افراد مراد نہیں ہیں، اس کی وجہ سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ بولو با۔ اس کی مثال ترک حقیقت کی مثال، وہی گفتگو چل رہی، کس کی وجہ سے؟ نفس کلام کے دلالت کی وجہ سے۔ یہی تو گفتگو ہو رہی کہ نفس کلام کے دلالت کی وجہ سے حقیقت چھوڑ دی جاتی۔ نفس کلام یعنی خود کلام بتا رہا ہے کہ یہاں پر تمام افراد مراد نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے حقیقت ترک کر دی جاتی ہے، حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال اذا قال کل مملوک لی فهو حر، کہنے والے نے یوں کہا، کل مملوک لی فهو حر، میرا ہر مملوک، اس کا اردو زبان میں اگر ترجمہ کرو گے تو غلام، مملوک غلام، کل مملوک لی، میرا ہر ایک غلام، فهو حر، آزاد۔ تو کہنے والے نے اگر یوں کہا کل مملوک لی فهو حر،
کل مملوک لی فہو، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہم کیا کرنا ہے؟ میرا ہر ایک غلام کیا ہے؟ ایسا وہ بولا۔ تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا غلام کی ایک دو قسم کی تعریف تم کو بتا دوں، اور پہلے بھی بول چکا ہوں۔ غلام کی ایک قسم ہے مکاتب، مرد ہے تو مکاتب، عورت ہے تو مکاتبہ۔ مکاتب کس غلام کو کہتے ہیں؟ مکاتب وہ غلام ہے جس سے اس کے آقا نے عقد کتابت کر لی ہے، وہ ہے مکاتب۔ تم کہو گے عقد کتابت کر لی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مثلا آقا اور غلام کے درمیان یہ عقد ہوا کہ آقا نے غلام سے کہا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ مثلا 10,000 روپے یا 20,000 روپے یا 50,000 روپے یا 5,000 روپے، جو بھی طے پایا دونوں کے درمیان۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے 50,000 روپے ادا کر دو تو تم آزاد ہو۔ اب یہ 50,000 روپے ایک ہی قسط میں نہیں، پوری زندگی میں اس نے کہا ہو یا کچھ وقت مقرر کر دیا ہو، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب وہ اتنے روپے ادا کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، جتنے میں بات ہوئی دونوں کے درمیان۔ تو ایسے غلام کو کیا بولتے ہیں؟ مکاتب۔ تو مکاتب سمجھ گئے؟ وہ غلام جس سے کتابت ہوئی ہو، یعنی آقا نے یہ طے کیا ہو کہ اتنی رقم، اتنا مال، سمجھ رہے کہ نہیں، اتنا مال یا اتنی چیز مجھے ادا کر دو، تم آزاد ہو۔ تو یہ غلام کیا ہوتا ہے؟ مکاتب۔ سمجھ گئے؟ اب ایک اور سن لو۔ ام ولد وہ باندی جس سے آقا نے وطی کی اور آقا کی وطی سے اس کو کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ام ولد۔ سمجھ رہے ہیں؟ غلام کی ایک قسم ہے مدبر، اور بھی قسمیں ہیں، مجھے جتنے کی ضرورت ہے اتنے کو میں لے رہا ہوں۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مدبر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم تمہارے سامنے رکھا، کس کو رکھے؟ مکاتب کو اور مدبر کو اور ام ولد کو۔ بات سمجھ رہے؟ اب مملوک، اردو زبان میں ترجمہ اس کا کس سے کرتے ہیں؟ غلام سے۔ یہ مملوک مکاتب کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی غلام ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، وہ بھی غلام ہے، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے ام ولد کو بھی شامل ہے اور مدبر کو بھی شامل ہے کہ نہیں؟ تو مملوک کے افراد میں سے ایک مکاتب بھی ہے، غلام جیسے انسان کے افراد میں سے زید ہے کہ نہیں، عمر ہے کہ نہیں، بکر ہے کہ نہیں، تو یہ زید، عمر، بکر انسان کے افراد ہیں۔ ایسے ہی مملوک کے افراد میں سے ایک فرد مکاتب بھی ہے کیونکہ وہ بھی تو غلام ہے، ایک فرد ام ولد بھی ہے، ایک فرد مدبر بھی ہے، ایک فرد خالص غلام بھی ہے۔ کن؟ یہ سب اس کے افراد ہیں کہ نہیں؟ بولو با۔ تو کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر ایک غلام آزاد ہے۔ تو اب اس کے اس قول کے بنا پہ، اس کے اس قول کے بنا پہ جو خالص غلام ہے وہ تو آزاد ہو ہی جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ام ولد اور مدبر آزاد ہوگا ہی کیونکہ اس نے کہا میرا ہر ایک غلام آزاد ہے۔ بولو با، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہنے والے نے جب کہا کل مملوک لی فہو حر، تو جو خالص غلام اس کا آزاد ہوا کہ نہیں؟ آزاد ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایسے ہی ام ولد اور مدبر آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں؟ مکاتب آزاد ہوں گے کہ نہیں؟ یہی مسئلہ ہے، مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم کہو گے مکاتب بھی تو مملوک کے افراد میں سے ایک فرد ہے، تو مکاتب کو بھی آزاد ہونا چاہیے، جیسے کہ ام ولد آزاد اس کہنے کی وجہ سے، قن آزاد اس کہنے کی وجہ سے، مدبر آزاد اس کے اس قول کی وجہ سے، تو مکاتب بھی تو مملوک کے افراد میں سے، تو اسے بھی آزاد ہو جانا چاہیے۔ اگر تم ایسا کہو گے
تو ہم کہیں گے یہاں پوری حقیقت مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تمام افراد مراد نہیں ہیں۔ دوسرے لفظ میں حقیقت یہاں پر متروک ہے۔ حقیقت کیوں؟ نفس کلام یعنی خود کلام میں کوئی لفظ ہے، یہاں کلام میں کوئی لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ حقیقت متروک ہے۔ اب تم جاننا چاہو گے، سن رہے ہو دھیان سے؟ اب تم جاننا چاہو گے کلام میں وہ کون سا لفظ ہے جو اس بات کو پر دلالت کر رہا ہے کہ حقیقت متروک؟ میں کہوں گا وہ لفظ مملوک ہے، وہ لفظ کیوں؟ کہنے والے نے کیا کہا؟ کلو مملوکن، یہی تو بولے۔ اور یہاں پر مملوک مطلق ہے۔ مملوک کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اور مطلق جب بولا جاتا تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے۔ مطلق جب بولا جاتا تو اس سے مراد فرد کامل، پورا مملوک، یعنی جو ہر طرح سے مملوک ہو۔ تو مملوک کا لفظ سنو، اس کلام میں جو مملوک کا لفظ ہے مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ مطلق ہے اور مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، تو مملوک کا مطلب ہوا یہاں پر جو پورے طور پر ہر اعتبار سے مملوک ہو، من کل وجہ مملوک ہو۔ اور مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، تو نفس کلام ہی دلالت کر رہا ہے کہ حقیقت یہاں پر متروک ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ تم کہو گے کہ مکاتب من کل وجہ مملوک کیسے نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا دیکھو، اگر مکاتب من کل وجہ مملوک ہوتا تو جو من کل وجہ مملوک ہوتا ہے مولا کے لیے، آقا کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہوتا، بیچنا چاہے تو بیچ سکے۔ بولو بھائی، باندھی ہے وطی کرنا چاہے تو وطی کر سکے۔ تو جو من کل وجہ مملوک ہوتا ہے اس میں آقا کے لیے تصرف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا، بیچنا چاہے تو بیچ سکے، سمجھ رہے؟ مگر مکاتب کو اگر آقا بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا۔ مکاتبہ ہے، اسے وطی کرنا چاہے تو وطی نہیں کر سکتا ہے اگر ایک قسط بھی وہ ادا کر چکی ہے عہد کتابت کا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب من کل وجہ مملوک نہیں ہے اور بولا گیا لفظ مملوک اور اس سے مراد من کل وجہ مملوک، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مکاتب خارج ہو گیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو نفس کلام ہی اس بات کو بتا رہا ہے، نفس کلام ہی دلالت کر رہا ہے، خود کلام اس بات کو بتا رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، حقیقت متروک ہے۔ لہذا قائل کے اس قول سے مکاتب آزاد۔ کچھ سمجھ میں ہے؟ کچھ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کہنے والے نے کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر ایک مملوک آزاد ہے، لم یاتک مکاتب ہو، تو قائل کے مکاتب غلام آزاد نہیں ہوں گے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ آزاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی مملوک ہے، مملوک کے افراد میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ مملوکیت تام نہیں ہے، کامل طریقے سے اس پر ملکیت نہیں، لیکن ہے تو مملوک نے۔ بولو بھائی، تو اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ غلام آزاد ہوگا جس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہے۔ جس کا کچھ حصہ کیا ہو گیا ہے؟ آزاد ہو گیا، وہ بھی آزاد نہیں۔ بولو کہ یہ کیسے کچھ حصہ آزاد ہو جائے گا؟ ارے بھائی، ایک غلام کو 3 آدمی نے مل کر کے خریدا، 3 میں سے ایک نے اپنے حصے کا آزاد کر دیا، تو کچھ حصہ اس کا آزاد ہوا کہ نہیں؟ اب 2 میں سے کوئی جو بچ گئے اس کا مملوک ہے، لیکن کچھ حصہ تو اس کا آزاد ہوا، تو ایسا غلام بھی اس قول سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اس قول سے اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے، نفس کلام دلالت کر رہا، وہ میں بول چکا۔ البتہ یہ کہ قائل نیت کر لے ان کے بھی دخول کی،
جو قائل نے یہ کہا تھا کلو مملوک لی فہو حر، اور اس نے نیت کی کہ مکاتب بھی آزاد ہوں، تو نیت کر لینے سے مکاتب بھی آزاد ہو جائیں گے، مگر وہ تو اس وقت جب کہ اس نے نیت کی ہو، مگر نیت نہ کر کے صرف اتنا اگر وہ بولا اور نیت نہیں ہے، کلو مملوک لی فہو حر بولا اور نیت مکاتب کو داخل کرنے کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مکاتب آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ مملوک سے مملوک من کل وجہ یہاں پر مراد ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، اور مکاتب مملوک من کل وجہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اب ابھی جو ہم نے کہا کہ قائل کے اس قول سے مکاتب آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ قائل کے اس قول میں مملوک مطلق ہے، اور مطلق بولا جاتا تو اس سے مراد فرد کامل، یعنی وہ جو ہر طرح سے مملوک ہو، اور مکاتب ہر طرح سے مملوک نہیں ہے۔ تم کہو گے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ من کل وجہ مملوک نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں اس کی دلیل، ولہٰذا ہر طرح سے مملوک نہیں ہے، اسی وجہ سے تو اس میں تصرف جائز نہیں۔ اگر ہر طرح سے مملوک ہوتا تو آقا کے لیے تصرف جائز ہوتا کہ نہیں؟ بولو بھائی، جو ہر طرح سے غلام ہے، آقا بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو، بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بیچ سکتا ہے، مگر مکاتب کو بیچنا چاہے تو بیچ نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، مملوک نہیں ہے ملک تام کے طریقے پر مملوک، اسی وجہ سے تو اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ اگر مملوک تام ہوتا تو تصرف جائز ہوتا کہ نہیں؟ اس کو بیچ سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر نہیں بیچ سکتا، تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ من کل وجہ مملوک، یہی نا کہتے ہیں۔ لہٰذا لم یجوز تصرف ہو، اسی وجہ سے آقا کے لیے مکاتب میں تصرف جائز نہیں ہے۔ اور وہی اگر مکاتبہ ہے، عورت ہے جس سے کتابت ہوئی، باندی ہے جس سے کتابت ہوئی، تو کتابت کے بعد آقا کے لیے اس سے وطی جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو مکاتب اور مکاتبہ ہے من کل وجہ مملوک نہیں ہے، من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ اور جب مملوک من کل وجہ نہیں ہے تو یہاں مملوک جو کہنے والے نے کہا تھا، کل مملوکین جو کہا تھا، اس میں یہ داخل نہیں رہے گا، آزاد نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ آگے ولو تزوج، ابھی جو بات کہی گئی کہ مکاتب، سمجھ رہے؟ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس بات پر ایک تفریع کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ لو تجوز المکاتب بنت مولا ہو، اگر مکاتب نے نکاح کیا اپنے آقا کی بیٹی سے، ایک غلام تھا، غلام نے آقا سے کتابت کر لیا، کتابت کرنے کی وجہ سے ہو گیا وہ مکاتب، کیا ہو گیا؟ مکاتب بننے کے بعد غلام نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کیا، آقا کی بیٹی سے کہتے ہیں ولو تجوز المکاتب بنت مولا ہو، اگر مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کیا، ثم مات المولا، بعد نکاح کے آقا مر گیا، نکاح ہونے کے بعد آقا کیا ہے؟ مرا۔ اب جب آقا مرا اور وہ چھوڑا کس کو؟ اپنی بیٹی کو، بولو بھائی، اپنی بیٹی کو، تو اب آقا مرا اور ابھی عقد کتابت کی پوری رقم اس نے ادا نہیں کی تھی، تو مر جانے سے رقم معاف تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ اسے رقم ادا کرنا ہی پڑے گا، تبھی وہ پورے طور سے آزاد ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو آقا کے مرنے کے بعد اب وہ رقم کس کو دی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کے وارثین کو دی جائے گی۔ اس کے وارثین میں اس کی بیٹی ہے، تو بیٹی اس کی وارث ہوئی کہ نہیں؟ بیٹی اس کی کیا ہوئی؟ وارث ہوئی۔
اب وارث ہوئی، سن رہے کہ نہیں؟ تو بیٹی جو وارث بن رہی ہے، جس کی وارث بن رہی ہے، سمجھ رہے ہو، جس شخص کی وارث بن رہی ہے وہ شخص اس کا شوہر بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر من کل وجہ یہ غلام ہوتا تو یہ آقا اور وہ غلام، اور آقا اور غلام کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے. تب اگر من کل وجہ وہ غلام ہوتا تب تو یہ نکاح فاسد ہو جاتا، حالانکہ نکاح فاسد نہیں ہوا اس کے وارث ہونے کی وجہ سے. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے. من کل وجہ اگر مملوک ہو تو وہ غلام یہ آقا، اور غلام اور آقا کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ نکاح درست نہیں ہے. اگر پہلے سے ہوا بھی ہے پھر غلام اور آقا ہوا تو نکاح خود بخود فاسد ہو جاتا، مگر یہ نکاح فاسد نہیں ہوا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو. پھر آقا مرا اور لڑکی اس کی وارث ہوئی تو یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، جب من کل وجہ مکاتب مملوک نہیں ہے تو یہ مملوک مطلق، لفظ مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا، جو اس نے کہا تھا کلو مملوک لی فہو حر، ہے کہ نہیں؟ ہاں. وہذا بخلاف المدبر، مکاتب تو داخل نہیں ہوگا مگر مدبر اور ام ولد وغیرہ داخل ہو جائے گا. یہ مدبر اور ام ولد کے خلاف ہے، کیونکہ ملک ان دونوں میں، مدبر اور ام ولد میں سب کی تعریف کر چکا، ملک ان دونوں میں کامل ہے. اسی وجہ سے مدبرہ سے وطی حلال ہے. مدبرہ سے، مدبرہ سمجھ رہے ہو؟ مدبر بولتی ہے کہ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے کہا مرنے کے بعد تم آزاد ہو. غلام کی جگہ باندھی ہے، اس سے آقا نے کہا کہ مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو وہ مدبرہ ہو گئی. تو مدبرہ سے وطی حلال ہے کہتے ہیں. اسی وجہ سے مدبرہ اور ام ولد سے وطی حلال ہے. نقصان غلامی میں ہے، نقصان مدبرہ اور ام ولد کے اندر غلامی میں ہے، اس وجہ سے کہ یہ غلامی تو موت سے یقینی طور پہ ختم ہو جائے گی. یہ غلامی ختم ہو جائے گی کس سے؟ موت سے. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم قائل ہوئے کہ اذا آتک المکاتب، جب حانس نے، قسم توڑنے والے نے مکاتب کو آزاد کیا کفارہ یمین یا کفارہ زہار میں تو جائز ہے. ہاں، مدبر اور ام ولد کا ان دونوں میں کفارہ زہار و یمین میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ واجب ہے تحریر. اور تحریر کس چیز کا نام ہے؟ حریت کو ثابت کرنا ہے رق کو ختم کر کر کے. تو جب رق اور غلامی مکاتب میں کامل ہے تو تحریر من کل وجہ تحریر ہوگی. اور مدبر اور ام ولد میں جب رق ناقص ہے تو یہ تحریر من کل وجہ تحریر نہیں ہے.